الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال فی مقام آخر فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت معزز محتشم سامعین، صاحبزادہ پیر سید پیر حبیب الرحمن خطیب جامع مسجد علامہ اویس صاحب، محترم نعمت اللہ شکوری صاحب اور دیگر معززین و انتظامیہ مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج یہاں ذکر امام حسین کی خاطر جمع ہے۔ محرم الحرام کے حوالہ سے واقعہ کربلا جب مطالعے سے گزرتا ہے تو دل کو وہی دکھ اور وہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کو محسوس ہوئی تھی، اور جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعہ کربلا کل کی بات ہے۔ ابھی تک ہم نے بطور مسلمان خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت ہے اور اہل بیت اطہار کا ایک مسلمان کے ایمان میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم نے ابھی اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمیں جو وقت میسر آئے اس وقت کے اندر ہم اہل بیت اطہار کی عظمت کو ازبر کریں اور واقعہ کربلا کی وجوہات کیا تھیں، وہ کون سی صورتحال تھی، وہ کون سے ایسے مسائل تھے کہ جس کی بنیاد پر واقعہ کربلا بپا ہوا اور شہادت امام حسین علیہ السلام واقع ہوئی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام کیا دیا ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ ذکر حسین کریں گے، کچھ جذبات ہمارے وارم اپ ہوں گے اور بعد میں دعائے خیر کریں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ ہم اس کام کے لیے صرف نہیں بیٹھے، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے کر انسانیت کو سبق کیا سکھایا ہے، درس کیا دیا ہے۔ تو اسی ضمن میں بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے آیات بینات کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے۔ اب قرآن کا یہ والا حصہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار عام مسلمان نہیں ہیں۔ جس کی ذات کے بارے میں اللہ قرآن کی آیت نازل کر دے تو وہ عام مسلمانوں سے خاص ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو نفوس قدسیہ ہو
تم جو خاص افراد اور احباب ہو، آپ کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تم سے نجاست کو ختم کر دے، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے۔ رجس کہتے ہیں نجاست کو۔ اہل البیت یعنی نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں سے رب ذوالجلال نے ارادہ کر لیا کہ ہر طرح کی نجاست کو ان سے دور کر دے۔ ایک تو ہمارا ایمان یہاں پر پختہ ہو جانا چاہیے حضرت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو احباب و افراد ہیں ان کی طہارت کا اللہ پاک نے خود انتظام فرمایا ہے، ان کی ظاہری طہارت اور ان کی باطنی طہارت۔ اور دوسرے مقام پر اہل بیت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو مدینہ میں کون آباد تھے؟ عیسائی آباد تھے۔ ایک مذہب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ عیسائیت کے علاوہ یہودی۔ مدینہ میں عیسائی اور یہودی دو مذاہب کے لوگ پہلے سے آباد تھے، اور یہودیوں کی اکثریت تھی مدینہ طیبہ میں، جن میں 3 مشہور قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے عیسائی قبائل کو اور یہودی قبائل کو دعوت حق پیش کی۔ اب دعوت حق پیش کرنا، اب یہاں ہم اپنی طرف آ جائیں۔ جب نبی کی ذات دعوت حق پیش کر رہی ہے تو کیا آج ہم دعوت حق پیش کرتے ہیں؟ نبی کی ذات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، وہ چاہتے تو اپنا سکون سے زندگی گزارتے، لیکن ایک بار دعوت حق پیش کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے۔ اور دعوت حق ہر انسان کو جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا واسطہ ہے، اس کو پیش کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے، حکم الہی بھی ہے، اور سنت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دعوت حق پیش کی، لیکن انہوں نے لیت و لال سے کام لیا، یعنی اس کو خاص اہمیت نہ دی اور شکوک و شبہات میں ڈال دی بات کو، یقین نہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب یہودیوں کو اس بات کی تکلیف تھی، پریشانی تھی، یہودی یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے قبائل میں سے ہوگا، یعنی یہودیوں کے قبائل میں سے۔ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے وہ کیا امید لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ جو پتہ ان کو بھی تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، پتہ تھا ان کو، اور وہ امید ان کو یہ تھی کہ وہ آخری نبی میرے خاندان میں سے، یعنی یہودیوں کے وہ جو 3 قبائل ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان میں سے کسی خاندان میں پیدا ہوں گے۔ جب بات سامنے آئی کہ آخری نبی تو بنو ہاشم میں پیدا ہو چکے ہیں تو اس بات نے ان کے دل میں حسد پیدا کر دیا، وہ حاسد ہو گئے اور دعوت حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب حق کی دعوت آ جائے، جب حق آ جائے علم کے بعد، اور حق آ جانے کے بعد کوئی انکار کرے تو پھر اس کو کون سا طریقہ ہے سمجھانے کا؟ ابو جہل کو پتہ تھا نا کہ حضور نبی ہیں، علم بھی آ گیا تھا، آپ کے نبی ہونے کا یقین بھی ہو چکا تھا، لیکن ایمان نہیں لا رہا تھا۔ اب جب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب حق واضح ہو جانے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے تو اس کا اللہ پاک نے ایک اور طریقہ بتایا ہے دعوت پیش کرنے کا، کہ شاید وہ دعوت حق کو قبول کر لیں۔ وہ اس آیت میں ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم کے ساتھ ان کو یقین نہ آئے تو پھر تم انہیں کہو فقل تعالوا، تم ان کو کہو کہ تم لے آؤ، کیا کرو؟ کیا لے آؤ؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، جو ہماری اولادیں ہیں، یعنی نبی کی اولاد،
نبی اپنی اولاد کو لے آتا ہے، تم اپنی اولاد کو لے آؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم یعنی نبی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور وہ اپنی عورتوں کو لے آئیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نبی خود چل کر آ جاتا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اب ہوا یوں، اسے سادہ زبان میں، فقہی زبان میں مباہلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ تو یہ مباہلہ ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسن، امام حسین، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس متعین مقام پر تشریف لے آئے، اور وہ بھی کچھ احباب کو لے آئے، عیسائی لوگ بھی۔ اب چونکہ دعوت حق علم کے ذریعے تو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اب یہاں دعا کرنی تھی۔ کیا دعا کرنی تھی؟ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، دعا یہ کرنی تھی کہ یا اللہ ان میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ڈال۔ قرآن کہہ رہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مولا، کیونکہ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی یہاں بھی اللہ کا تصور ہے۔ اب امام حسن و حسین، جناب علی المرتضیٰ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اب انتظار ہے کہ نبی دعا کریں اور جو حق پر ہو اس کا حق واضح ہو جائے، اور جو ناحق ہو اس کی لعنت واضح ہو جائے۔ اب بس یہ دیر تھی کہ ایک عیسائی راہب آ گیا، مجلس کے اندر ایک عیسائی عالم آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم مباہلہ کرنے جا رہے ہو، خدا کی قسم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھنے نہ دینا۔ اگر آج محمد مصطفیٰ نے لعنت کر دی ناحق ہونے پر تو قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ نبوت، وہ نور نبوت جس کی ہمیں امید تھی، وہ اس شخص کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کا خاندان 500 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 500 سال پہلے کسی اور مقام سے ہجرت کر کے مدینہ اس لیے آباد ہوا تھا کہ 500 سال قبل ابو ایوب انصاری کے خاندان کو علم تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جو پیدا ہوں گے ان کا آخری مسکن اور آخری مقام شہر یثرب ہوگا۔ تو اس کے خاندان کے افراد نے اہل یثرب کو اس لیے مسکن بنا لیا کہ ہم مدینہ کو، ہماری نسلوں میں سے کوئی نسل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے۔ تو یہ وہ 2 آیات تھیں کہ جو براہ راست قرآن پاک کے اندر خانوادہ رسالت مآب کے لیے نازل ہوئیں۔